باب فضل من شہد بدرا، ان صحابہ کی فضیلت جو بدر میں شریک ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کام میں شرکت کرنا جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے. کتنے بڑے اجر و ثواب کا ان احادیث سے پتہ چلے گا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول اصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة اصبر واحتسب وَإِن تَكُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ أَوَهُبِلْتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے، کہا ہم سے ابو اسحاق ابراہیم بن محمد قراری نے، انہوں نے حمید الطویل سے، انہوں نے کہا میں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا یقول اصیب حارثۃ یوم بدر وہو غلام، کہ حارثہ بن سراقہ بدر کے دن شہید ہوئے. اصیبہ کا مطلب ان کو مصیبت پہنچی، یعنی کوئی تیر وغیرہ لگا ہوا، بہرحال شہید ہو گئے. فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی مدر، ان کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. فقالت، تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد عرفت منزلۃ حارثۃ منی، آپ کو پتا ہے حارثہ کا مقام میرے نزدیک، یعنی میرے دل میں حارثہ کی کیسی محبت تھی. فإن يكن في الجنہ، اگر تو وہ جنت میں پہنچ گیا ہے، اصبر، تو میں صبر کروں گی، واحتسب، اور ثواب کی امید رکھوں گی، وإن تک الأخرى، اور اگر کہیں اور ہے، ترى ما اصنع، تو آپ دیکھیں گے پھر میں کیا کرتی ہوں، یعنی کتنا روتی پیٹتی ہوں. فقال ویحک، آپ نے فرمایا افسوس تجھ پر، اوہبلتی، کیا تو دیوانی ہو گئی ہے، او جنت واحدۃ ہی، کیا ایک ہی جنت ہے بس، انہا جنان کثیرۃ، وہاں تو بہت سی جنتیں ہیں، جنتوں کی اقسام ہیں، درجے ہیں. وانہ فی جنت الفردوس، اور تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے جو شہید ہوئے ان کو شہادت کے بعد بھی اعلیٰ ترین مقام ملا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری. اور یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ حوض پہ پانی پی رہے تھے. ہی واز ناٹ فائٹنگ ان دا فیلڈ، حوض پہ پانی پی رہے تھے کہ ایک دشمن ابن ارقہ نے ان کو تیر مار دیا، بیکاز ہی واز ان دا بیٹل فیلڈ ایون دو ہی واز ناٹ ایٹ دیٹ ٹائم فائٹنگ اگینسٹ دا اینیمیز. تو اس تیر کی وجہ سے وہ وہیں پر شہید ہو گئے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حاضری قبول کی اور ان کی شہادت کا اعلیٰ ترین بدلہ ان کو عطا کیا کہ انہیں جنت الفردوس عطا کی. اتنا بڑا اجر کیوں ہے بدر میں شرکت کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ بہت مشکل وقت تھا، تعداد بہت کم تھی، سخت خوف و ہراس تھا، وسائل بہت کم تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جتنی مشکل میں دین کی خدمت کرتا ہے، جتنی زیادہ محنت کے ساتھ کرتا ہے، اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص جس کے پاس $2 ہیں، اگر وہ $1 اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص اس کے پاس 1,00,000 ہے، اس میں سے وہ 1,000 دے دیتا ہے، تو اس وقت 1,000 کی ویلیو زیادہ ہے یا $1 کی ویلیو زیادہ ہے؟ 1 کی ویلیو. کیوں؟ کیونکہ اس نے انتہائی مشکل کے ساتھ جو اس کے پاس منیمم چیز تھی، صرف 2 تھے، اس میں سے آدھا اس نے نکال دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدردان ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون شخص کن حالات میں کیا کام کر رہا ہے. ایک شخص جس کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری نہیں، فارغ ہے، ریلیکسڈ ہے، وہ تھوڑا بہت کام والنٹیئر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر بے شمار ذمہ داریاں، اور اس میں سے پھر وہ اپنا سکویز کر کے تھوڑا سا وقت نکال کر کسی کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے.
تو اس کا اجر کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ مشقت کر رہا ہے. تو کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں یہ دوسرے لوگ اتنے ریلیکسڈ ہیں، اتنے مزے سے ہیں، مزے سے سوتے ہیں، مزے سے کھاتے پیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور ایک ہم ہے کہ ہر وقت سانس چڑھا ہوا بھاگ بھاگ کر. مجھ پر اتنے کام کیوں، میں ہی کیوں اتنے پریشر میں ہوں، میں ہی کیوں نہیں پوری نیند سو سکتی، میں ہی کیوں نہیں چین سے کھا سکتی، میں کیوں نہیں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی. کیونکہ میری چوائس تھی کہ میں اپنے ذاتی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے لگاؤں. یہ ایک ایکسٹرا چیز تھی جو میں نے اپنی چوائس سے لی، تو مجھے اس پر اب پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ سیلف پٹی کا شکار ہونا چاہیے کہ میں تو بڑی بدقسمت ہوں کہ جس کو دنیا میں کچھ بھی انجوائے کرنے کا وقت نہیں مل رہا. اس کو سعادت سمجھنا چاہیے. یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس میں آپ جتنی قربانیاں کر سکتے کر جائیے، ہر لمحے کو استعمال کر لیجئے، ہر لمحے کو نچوڑ لیجئے. اور سونے کے لیے تو بہت وقت ہے، قبر میں بھی بہت سونا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی جنت عطا کر دے، جنت سے بھی جنت الفردوس عطا کر دے، تو ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہے. تو کیا ہوا اگر تھوڑا سا کام یا زیادہ کرنا پڑ گیا، تو رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے. تو شیطان جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر، انسان کی نیت خراب کرتا ہے. وہ ساری خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں مزے سے سو رہی ہوں گی، مزے سے چائے کا کپ لے کے اس وقت شاید ٹی وی دیکھ رہی ہوں یا کچھ اور کر رہی ہوں، یا بازار میں گھومنے پھرنے سے، میں یہاں بیٹھی ہوں صبح سے اکڑ گئی ہوں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، پھر میرا ٹیسٹ بھی ہے، پھر گھر جاؤں گی پھر اور مسئلے ہوں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ بھی کرنا ہے. تو چلو یا یہ چھوڑ دو یا وہ چھوڑ دو. ہاں میں پڑھ رہے تو پھر نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور نماز تو کم کی جا سکتی ہے، نہیں تو نفل ہی ہے نا. خیر ہے. تو انسان اس طرح اپنے آپ کو رعایتیں دیتے دیتے پھر منیمم پہ آ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پش کر کے اوپر لے جائیں، کیونکہ یہ موقع ہے، یہ وقت ہے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا، قبر میں ہزاروں سال کی بھی زندگی ملی اور ہر لمحے آپ نے تسبیحات پڑھی وہاں، تو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہاں ایک دفعہ الحمدللہ کہیں گے، میزان بھر جائے گا، زمین و آسمان کے بیچ کی فضا بھر جائے گی. تو اس لیے عام جنگوں میں جو صحابہ گئے ان کا بھی ایک مقام، مگر بدر کے اندر جانے والوں کا، کیونکہ ابھی تو وہ فرض بھی نہیں تھا جانا، اور وہ اپنی چوائس سے گئے تھے اور انہیں پتا تھا جا کے ہونا کیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے ہم واپس ہی نہ آئے. لیکن ایسے میں جو گیا پھر واقعی اس نے اللہ سے سودا کیا اور اللہ نے اس کو اجر دی. آپ دیکھیے کسی بھی کام کی جب بنیادیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں نا، تو بنیادیں کوئی بھی نہیں دیکھتا، اوپر کے تو سارے نظارے دیکھ کے سب کہتے کس آرکیٹیکٹ نے بنائی، نام اور مشہوری ہو جاتی. لیکن جو کسی کام کی ابتدا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بعض اوقات تھکا دینے والی ہوتی ہے، توڑ دینے والی ہوتی ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے ان سے. تو ایسے میں استقامت کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث، حدثني اسحاق بن ابراہیم اخبرنا عبد الله بن ادریس قال سمعت حسین بن عبد الرحمن عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا مرثد والزبیر وكلنا فارس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، ابو مرثد اور زبیر سب کو بھیجا اور ہم سب گھوڑے پہ سوار تھے. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، آپ نے فرمایا جاؤ یہاں تک کہ تم روضہ خاخ، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچو. فإن بها امرأة من المشرکین، وہاں مشرکین کی ایک عورت ہے، معها کتاب من حاطب بن ابی بلتہ، جس کے پاس ایک خط ہے حاطب بن ابی بلتہ کا، الی المشرکین، مشرکین کے نام. فأدرکناها تسیر علی بعیر لها، تو ہم نے اس کو جا پایا، پکڑ لیا، وہ اونٹ پر جا رہی تھی. حیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہم نے اس کو وہیں پایا. فقلنا، تو ہم نے کہا الکتاب، خط نکالو. فقالت ما معنا کتاب، کہنے ہمارے پاس کوئی خط نہیں. فانخناها، ہم نے اس کی اونٹنی بٹھا دی یا اونٹ بٹھا دیا. فالتمسنا، پھر ہم نے تلاشی لی. فلم نرى کتابا، ہمیں تو کوئی خط نہ ملا. فقلنا، تو ہم نے کہا ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیسا یقین تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ عورت جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو کیا ہوا، لتخرجن الکتاب، تم ضرور یہ خط نکال کر دو گی ہمیں، او لنجردنکی، ورنہ ہم تمہیں ننگا کر کے بھی تلاشی لیں گے، تمہیں یہ خط نکالنا ہوگا. فلما رأت الجدہ، پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی سختی ہو رہی ہے، احوت الی حجزتها، تو اس نے اپنے کمر بند کی طرف ہاتھ ڈالا. وہی محتجزۃ بکساء، اور وہ چادر کی تہ بند باندھے ہوئے تھی، یعنی کمر بند تھا، اس کے اوپر چادر تھی، وہ اس میں لپٹا ہوا تھا.
تو سامنے نظر نہیں آ رہا تھا کچھ. فاخرجته، تو وہاں سے اس نے نکال دیا. فانطلقنا بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. فقال عمر، تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد خان اللہ ورسولہ، یہ حاطب بن ابی بلتہ نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، والمؤمنین، مومنوں سے بھی. فدعنی فلا اضرب عنقہ، آپ مجھے چھوڑیں میں ان کی گردن اڑا دوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حملک علی ما صنعت، حاطب اس بات پہ تمہیں کس نے آمادہ کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، صرف عمر کے کہنے پر، صرف گمان پر، صرف خیال پر آپ نے فیصلہ نہیں کیا اور آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ دوسرے فریق کو بات کرنے کا موقع دیا. اچھا آپ بتائیے آپ نے کیوں ایسا کیا؟ قال حاطب کہنے لگے، واللہ ما بی اللہ اکون مؤمنا باللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ میرے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں. اردت ان یکون لی عند القوم ید، میں نے سوچا کہ میرے لیے قوم یعنی قریش مکہ کے ہاں میری طرف سے ان پر کچھ احسان ہو جائے. ید کا مطلب یہاں احسان ہے. میں چاہتا تھا کہ میں کفار قریش پر کچھ احسان کر دوں. یدفع اللہ بہا عن اہلی و مالی، اس کے بدلے اللہ میرے گھر بار کا دفاع کر دے گا، کیونکہ ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، ان کا کام کاروبار مکہ میں تھا، یہ خود ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں کفار قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتا کر ہوشیار کر دوں کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے، اور اس احسان کے بدلے وہ میرے بیوی بچوں کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ میں خود وہاں نہیں ہوں. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِي، اور آپ دیکھیے نا آپ کے سب ساتھیوں کا وہاں کوئی نہ کوئی خاندان میں سے ہے. مَن يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، جس کے ذریعے اللہ اس کے گھر بار کو محفوظ رکھے گا. فقال صدقہ، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا، اللہ اکبر، اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی فرمایا اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو. اس سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی. سبحان اللہ، اتنا بڑا دل اور اتنی بڑی غلطی جو صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف کچھ تو سارے مسلمانوں اور مکہ والوں کے لیے اگر یہ جنگ ہو جاتی مکہ میں انٹری کے وقت تو بہت بڑا فتنہ ہوتا، بہت بڑا نقصان ہوتا، کتنے لوگ اس میں مارے جاتے، مکہ کی حرمت جاتی. تو یہ چھوٹی سی غلطی نہیں تھی، لیکن کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر اس کو مانا اور ان پر پھر ٹرسٹ کا اظہار کیا. اپنے ساتھیوں پر اعتماد ایک کامیابی کی علامت ہوتی ہے، اور اپنے ساتھیوں پر خواہ وہ شریک زندگی ہو یا بچے ہوں یا رشتہ دار ہوں یا کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے تو نہ آپ خود خوش رہ سکتے، نہ دوسروں کو خوش رکھ سکتے، نہ آپ مل کے کام کر سکتے، نہ کوئی ٹیم ورک ڈیولپ ہو سکتا، اور نہ ہی اس سے کوئی خیر و برکت سامنے آ سکتی، کیونکہ ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہر شخص دوسرے پہ بدگمان ہے. اچھا اس نے یہ کیا، یہ مقصد ہوگا، وہ کیا، یہ ایسا ہے ویسا ہے، پھر وہ گمان کس میں بدل جاتا ہے، وہ زبان سے نکل کے غیبت بن جاتا ہے، اور پھر کبھی بہتان بن جاتا ہے. اور یوں ہر وقت لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اداروں میں گھروں میں جہاں بھی چار لوگ اکٹھے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے. تو آپ نے کیا کہا، اس کے بارے میں سوائے خیر کے مت کچھ کہو. فقال عمر کہنے لگے، انہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین فدعنی فلاضرب عنقہ. حضرت عمر جو تھے وہ اسٹرانگ ہیڈڈ تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے خیانت کیا، آپ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاؤں. ایسے بندے کا انجام بس یہی ہونا چاہیے. ان کا اپنا ایک نظریہ تھا. یہاں آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کتنی وسعت تھی صحابہ کے لیے، صحابہ کو کتنا کانفیڈینس تھا کہ وہ اپنی بات کر سکتے تھے، جو ان کے دل کی بات ہوتی تھی وہ کرتے تھے. یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہے زبان سے یس سر کر رہے ہیں، نہیں، ان کے دل میں یہ تھا کہ نہیں، اس نے اسلام کو نقصان دینے کی کوشش کی ہے، اس کو اب زندہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عمر کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کر سکیں، اختلاف کر سکیں، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہاں اختلاف رائے ہے صحابہ کا، لیکن آپ عمر کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں شروع کرتے.
اور عمر کے خلاف بھی کوئی گرج دل میں نہیں رکھ لیتے. اب دیکھیے کہ یہی ایک ہیلدی ٹیم ورک ہوتا ہے آرگنائزیشن میں. یہ ایک ہیلدی سائن ہوتا ہے کہ ہر کوئی امانت داری کے ساتھ اپنے اصل مشن اور اپنے اصل مقصد کے لیے صحیح بات سوچتا ہے اور اپنے نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے، چاہے وہ مختلف ہی کیوں نہ ہو. تو ہر کوئی کیا کوشش کر رہا ہے؟ اسلام کی بہتری کی، اس کے دفاع کی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کو جینے کا اب حق نہیں. فقالا، تو آپ نے فرمایا الیس من اہل بدر، کیا بات کرتے ہو تم، کیا وہ بدر والوں میں سے نہیں؟ غلطی ہوئی تو کیا ہوا؟ ایک مشکل وقت میں اس نے اسلام کا ساتھ دیا تھا، تم اس احسان کو بھول گئے ہو، اس نیکی اور اس کام کو بھول گئے ہو. یعنی وہ اپنی بات کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کا دفاع کریں. کیا عمر آپ کو زیادہ محبوب نہیں تھے؟ کون زیادہ محبوب تھا؟ عمر زیادہ محبوب تھے. لیکن محبت یہی تو ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے یا اپنے اوپینین میں غلط سوچ رہا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. اور ایک شخص جس نے غلطی بھی کی ہے لیکن اس کی قربانی بھی ہے اور اس کا اخلاص بھی ہے، اس کا دفاع کیا جائے. عام طور پہ ہم ان کوالٹیز سے خالی ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ایک دوسرے سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. یس یس یس، بالکل، آئی ایگری ود یو، چاہے وہ غلط ہی ہو، پھر کہتے نہیں تم ٹھیک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تو میں نے ڈس ایگری کرنا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی کرے اس سے تو میں نے ایگری کرنا. نو، امانت کیا ہے؟ یہی تو امانت ہے. اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے، آئی ڈونٹ ایگری ود یو. اور اگر کوئی غلطی بھی کر دے لیکن وہ مخلص ہے تو یہ نہیں کہ اس کو عین بیچ میں چھوڑ دیا جائے. نہیں، تمہیں یاد ہے اس نے یہ بھی کام کیا تھا. آپ سے بڑھ کر لوگوں کے احسانات کی قدر کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ وفا کرنے والا شاید ہی کوئی ہو کہ آپ ان کی قربانی کو نہیں بھولے. الیس من اہل بدر فقال لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، فرمایا شاید اللہ تعالی اہل بدر کی طرف جھانکا. فقال، پھر فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو. فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، تم نے جنت کما لی. او فقد غفرت لکم، یا یہ کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، یعنی ان کی غلطیاں تو پہلے سے ہی معاف ہو چکی ہیں. فدمعت عینا عمر، عمر کی دونوں آنکھیں بہنے لگی، رونے لگ گئے کہ اچھا ہاں یہ پہلو عمر سے پوشیدہ تھا. یہی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہوتا. اس وقت کیونکہ وہ غصے میں تھے نا کہ یہ کیا ہونے لگا تھا، بہت بڑا مسئلہ پیش آنے والا تھا، تو عمر تو اپنے ان جذبات میں تھے اور وہ بھی خیر کی سوچ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا انداز ہمیشہ عدل پر مبنی رہا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، کوئی قریبی ہو یا دور کا ہو، کوئی غلطی کرے یا کوئی اچھا کام کرے، جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ چیز عطا کی جائے. تو عمر اپنی غلطی کو مان گئے، انہیں فوراً یاد آ گیا ہاں واقعی بہت بڑی قربانی کی تھی. بعض اوقات دوسروں کی قربانیاں ہمیں بھول جاتی ہیں. جیسے گھر میں ہوتا ہے نا کہ چھوٹا بھائی آپ کی امی کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ تمہیں نہیں یاد کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم ماں کو تنگ کر رہے. پھر جب اس کو یاد دلایا جاتا ہاں میں ہسپتال میں بیمار تھا، ایسا اور ایسا کیا تھا ماں نے، تو پھر وہ ایک دم ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ہاں، تو کسی کی نیکی کا ذکر کرنا، اس کو یاد دہانی کرا دینا، حق کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. قال اللہ ورسولہ اعلم، بولے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا اللہ عالم، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ عالم. نو، اللہ ورسولہ اعلم، ہمارا کیا علم ہے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا ان کا فیصلہ زیادہ درست ہے. جی فرمائیے. ایسے جیسے استاد صاحب عین جھگڑے کے ٹائم پہ اور عین فتنے کے وقت کسی کی نیکی یاد کرا دینا، جیسے آپ نے بتایا یہ کتنا پیارا پوائنٹ ہے کہ اس سے ایک دم معاملہ دھیما ہو جاتا ہے اور دھیرج آ جاتی ہے انسانوں کے جذبات کے بیچ میں. بالکل، انہوں نے بھی سچ بتا دیا.
دیکھیے وہ اپنی طرف سے سوچ رہے ہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, ان سب کے تو رشتے دار ہیں, وہ ایک دوسرے کو سنبھالیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا, چلو میں ان پہ کچھ احسان ہی کر دیتا ہوں, اس سے میرے بچے بھی بچ جائیں گے. تو پھر یہ صورت نازل ہوئی تھی نا ممتحنہ. جی ڈاکٹر صاحب, یہ نیکی یاد دلانا ہے یا مطلب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے احسان جتا رہی ہو کہ تم نے تو اس نے اپنا ہاؤ ڈو یو بیلنس اٹ؟ نہیں, اپنا تھوڑی آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ تو اہل بدر کی بات کر رہے ہیں نا کہ حاطب کی نیکی یاد دلا رہے ہیں, کسی اور کا احسان دوسرے کو یاد دلانا مطلوب ہے. جی السلام علیکم استاذہ. استاذہ آپ ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارے دماغ میں اپنے گھر کے مسائل کے ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں. اتنا بچے تنگ کرتے ہیں نماز فجر میں پڑھنے, لیکن الحمدللہ آج میں نے ایک ایسی بات کی کہ میرا بچہ اتنا تنگ کرتا ہے یو کین ناٹ امیجن فجر میں. تو کیا ہے کہ وہ الارم ضرور لگاتا ہے, کوشش کرتا ہے, الارم بجنے شروع ہو جاتا ہے, ان کو ہوش نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو جب فجر میں لے کے جا رہی تھی تو میں نے کہا بیٹے میں آپ کو بہت اونچا دیکھتی ہوں کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں, آپ کو یہ بے ہوشی ہوتی ہے, لیکن آپ الارم لگاتی ہیں تو میرا دل بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. تو چپ کر کے سن رہا تھا. سبحان اللہ. یعنی چاہے اندر سے ہم کتنے بھی غصے میں, لیکن جو اس کی نیکی ہے اس وقت بھی اس کو ایکنالج کرنا کہ بہرحال بچے نے کوشش تو کی ہے. ہمیں جب غصہ آتا ہے نا تو ہم دوسرے کی نیکی خیر اچھائی سب بھول جاتے ہیں. Assalamu alaikum. I was thinking it's so important to voice your opinions and your concerns, especially when you're being consulted. And, sometimes we think that it's disrespectful if we disagree with someone. It's not disrespectful unless you speak in a disrespectful way. And also we see that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he heard from Umar radhiyallahu anhu what Umar radhiyallahu anhu had to say. And this is also something that we need to bring in our discussions, that where we are in a position of authority, we should not, make it like a dictatorship. I say this, so it has to be done. Because I am of this position and, I have this authority, so you have to listen to me. Whether this is at home or at work or in any situation, always consult and discuss and hear other people out. Maybe what they have to say will be better than what you have to say. So we see over here the beauty in the Prophet sallallahu alaihi wasallam's character, that he is letting Umar radhiyallahu anhu disagree with him, but at the same time he's not just accepting what Umar radhiyallahu anhu is saying, because he had a better proof over there, so he used that. So it's not disrespectful to voice your opinions, and it's not that somebody doesn't respect you, which is why they're disagreeing with you. They care about the work. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے نا تو پھر ہم یلنگ شروع کر دیتے ہیں, چیخنا دھاڑنا شروع کر دیتے ہیں, بعض اوقات بول چال بند کر دیتے ہیں, اور وہ مسئلہ تو کہیں اور ہی چلا جاتا ہے, اصل ایشو تو کہیں اور ہی رہ جاتا ہے, وہ اور ہی مصیبت پڑ جاتی. جی السلام علیکم. جتنی بھی ہم لوگ تعلیم لیتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے اوپر, یا کافی چیزیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر اور باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں, مگر اس میں کبھی بھی گریٹیٹیوڈ کا نہیں بتایا گیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتا چل رہا ہے کہ کانفلکٹ کو اگر حل کرنا ہے یا دو ٹیموں کے بیچ میں کیسے مفاہمت کرانی ہے تو اس میں اس کی اچھائی کو بھی یاد کرو. باقی یہ کہ دونوں کو ملاتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر گریٹیٹیوڈ نہیں ہے اور جسٹس بھی نہیں بتاتے اس کے اندر. تو آج ایسا پتا چل رہا ہے کہ ٹیم ورک کیسے چلتی ہے. اور دوسرے کہ ہائٹ آف بینگ پازیٹیو اور پازیٹیو تھنکنگ کے ٹھیک ہے بہت بڑی بات تھی, مگر دیکھو اس نے کیا بھی تو کیا تھا نا, اس کے ماضی کو یاد رکھو. اساتذہ مجھے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, قرآن میں 3 جگہ ہے نا کہ اولاد فتنہ ہے, تو وہ اتنی نیکی کر کے صرف اپنی اولاد کے لیے وہ بے بس ہو گئے تھے. یہ ہم سب کا ایک ویک پوائنٹ ہے. بچوں کے معاملے میں ہم بعض اوقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں, سب کچھ پیچھے بھول جاتے ہیں. السلام علیکم. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت عمر کا ایک کیریکٹر پتا چلتا ہے, حالانکہ وہ پہلے کتنی سختی سے بات کر رہے تھے کہ ان کو مار دیتے ہیں, اور پھر ایک دم سے ان کی آنکھیں بہہ پڑی. یہ جو مجھے اس کا جملہ ہے کہ ایک دم سے حکم ملتے ہی نرمی آ گئی. تو جس دل کے اندر نرمی ہے وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے, جتنی زمین نرم ہے وہ اتنا جذب کرتی ہے اور اچھے پھول اگاتی ہے. یعنی آپ کا فرم ہونا اپنی جگہ ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن فرم ہونے کا مطلب ایروگینٹ ہونا نہیں ہے. آپ فرم ہو لیکن آپ کے اندر اللہ کی خشیت اور آپ کے دل کی نرمی بہرحال برقرار رہے.
Assalamu alaikum. When I was in school, I am an early childhood educator, so I learned about conflict resolution with children. And so they said that whenever a child fights with another child, and another child comes up to you and says that this child did this to me, the first thing you do is you ask them what happened. And I'm learning exactly the same thing over here, and it surprises me. Like, what happened? Why did you do this? Then when you're talking to them, you acknowledge their feelings. You acknowledge, oh, this happened, that happened, and then you acknowledge the other person's... Yeah, you acknowledge their feelings, and you remind them, oh, I see you're saying sorry, or I see you realize what you're doing. You know, like, you point out to their positive things, and that's exactly what I'm learning in this hadith, and it's very surprising, and alhamdulillah, subhanallah. It's great. Actually, ہم قرآن اور سنت کو ویلیو نہیں کرتے اور نہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہماری لائف سے کتنی ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ہم یہی باتیں کہیں اور پڑھتے ہیں تو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فلاں تھنکر اور فلاں اسکالر اور فلاں شخص اور فلاں شخص, لیکن وہی باتیں جب قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں تو ہم ان سے ایسے اوپر سے گزر جاتے ہیں بغیر غور و فکر کے, حالانکہ سب کچھ یہاں موجود ہے. اور اس کے پڑھنے میں جو اجر و ثواب بھی ہے اور یقین کی کیفیت کی یہی درست ہے, وہ کسی اور کے علم میں ہے ہی نہیں. استاذہ, آج کل کے ایسے لیڈرز کے جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ایچ ون تھنکس ہی از رائٹ. یہاں پہ ایگو کا مسئلہ بہت آ جاتا ہے, تو لیڈر سوچتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی صحیح, اور جو دوسرا شخص ہے وہ سوچتا ہے کہ ہی از رائٹ. بالکل. اور کسی کی بات نہیں مانی جائے تو ان کے ایگو ہرٹ ہوتا ہے. جی ہاں. تو یہاں پہ بالکل ایگو از آؤٹ آف دا ایکویشن. یس. اور جتنا زیادہ ہم ایگو کو آؤٹ کر کے چیزوں کو سوچیں گے تو انشاءاللہ اتنے ہی بہترین فیصلے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے, جس بھی سچویشن میں, اور اس کی خیر و بھلائی آپ کے سامنے بہت بڑی آئے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قربانی کو ایکنالج کرتا ہے, نہیں ہر قربانی قبول کرتا ہے. تو کیا ایگو جیسی چیز کی قربانی قبول نہیں کرے گا؟ اگر اللہ کے نام ایک بکرا ہم قربان کرتے ہیں وہ تو اللہ قبول کرتا ہے, تو کیا جو اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم قربان کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بہت کچھ حاصل ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.